ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو نئے پروگرام میں مرحبا کہتا ہوں۔ ویلکم ٹو یو آل ان آور نیو پروگرام، جس کا نام ہے کامیابی کی قیمت ادا کیجیے۔ اس لفظ کو اور اس جملے کو بہت سارے لوگ سوچتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے الفاظ میں سے ایک لفظ سکسیس یعنی کہ کامیابی ہے۔ دنیا میں جن ٹاپکس پر بہت زیادہ لکھا اور کہا، بولا، سمجھا جاتا ہے، ان میں سے بھی ایک سکسیس ہے یعنی کہ کامیابی۔ انشاءاللہ عز و جل اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی اہل سنت، مفتی دعوت اسلامی، مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کے مدنی پھول سنیں گے، ان کی ڈسکشن سنیں گے، دینی اعتبار سے بھی سنیں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی سنیں گے۔ اول تاخیر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی آڈینس موجود ہے، کچھ دیر کے بعد ان کے سوالات کو بھی شامل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت، پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کل بروز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ درود پاک پڑھیے اور کل بروز قیامت اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کیجیے۔ بلا تاخیر بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ مفتی صاحب، ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، اور امید کرتا ہوں کہ بہت سارے ناظرین اس کو پسند کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ لفظ کامیابی کا مطلب کیا ہے، کیونکہ مختلف لوگوں کو اس لفظ پر، اس کے بارے میں ڈفرینٹ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ تو پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس کا ایک اوور ویو ہو جائے کہ لفظ کامیابی سے ہم کیا کیا مراد لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ کامیابی جو ہے وہ ان الفاظ میں سے ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ الفاظ اپنے معانی میں اتنا واضح ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی اسپیسیفک ڈیفینیشن کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صحیح۔ جیسے آپ نے منطق کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ علم کی تعریف کیا ہے۔ جی تو علم کی تعریف کے اندر جو ہے وہ اتنے اقوال ہیں، جی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود لفظ علم اتنا واضح ہے کہ اب اس کی ڈیفینیشن بیان کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ صحیح۔ یہ معاملہ کامیابی کا ہے۔ تو کچھ الفاظ اپنے معنی کے اندر ایسے واضح ہوتے ہیں کہ عام و خاص، پڑھے لکھے ان پڑھ، ہر آدمی اس کے مفہوم کو سمجھتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم الفاظ کے اندر اسے تعبیر کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقصد کے حصول کا نام کامیابی ہے، صحیح۔ اور دوسرے الفاظ میں کہیں گے کہ مطلوبہ نتائج کو پا لینا، یہ کامیابی ہے۔ اب وہ چھوٹے لیول کی بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑے لیول کی بھی ہو سکتی ہے، وہ بہت بڑے لیول کی بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ کامیابی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے 40 گز کا مکان مل جائے، مجھے 1 مرلے کا مکان مل جائے، جی اور کامیابی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے پوری دنیا کی حکومت مل جائے۔ صحیح۔ اسی طرح کامیابی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے پہلی دوسری کلاس کے اندر کامیابی مل جائے، اور کامیابی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایم اے کے اندر جو ہے وہ میں پورے ملک کے اندر ٹاپ کر جاؤں۔ اچھا۔ تو اصل شے ہے نتائج کا حاصل کرنا، اور معنی کے اعتبار سے غور کریں تو پھر تو اچھا مقصد ہے یا برا مقصد ہے۔ صحیح۔ کامیابی کا لفظ تو دونوں طرف ہی بولا جاتا ہے۔ ڈاکو گر ڈکیتی میں مال حاصل کر لے تو وہ کہے گا کامیاب ہو گیا میں، کامیاب ہو گیا۔ لیکن وہ ایک منفی چیز ہو جائے گی۔ صحیح۔
تو کامیابی کا لفظ جو ہے اپنے اصل معنی کے اعتبار سے تو حصول مقاصد کا نام ہے. صحیح. باقی موسٹلی اس کا استعمال پازیٹیو ہوتا ہے، مثبت معنی میں ہوتا ہے، اور وہ بھی یہی ہے کہ اچھے مقصد کا حاصل کر لینا. صحیح. وہ اچھا مقصد کہ جو شرعاً اچھا ہے، اخلاقاً اچھا ہے، عقلاً اچھا ہے. تو اس طرح کے کسی بھی مقصد کا حاصل ہو جانا کامیابی ہے، اور اس حاصل کرنے والے کو کامیاب کہیں گے. صحیح. جتنی بڑی کامیابی ہے اتنا بڑا کامیاب آدمی ہے. صحیح. جتنی بلند سوچ ہے اتنا بلند ہدف ہوگا، اتنا بلند مقصد ہوگا، اور اس کا حصول اتنی بڑی کامیابی کہلائے گا. تو یہ کامیابی کے یعنی دائرہ کار کے اندر لفظ کے اندر تقریباً یہ والا مفہوم آتا ہے. ماشاء اللہ. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اس لفظ پر اور اس ٹاپک پر بہت بات کی جاتی ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، پہلے شاید اپنے محلے میں بات ہوتی ہوگی، دوستوں میں بات ہوتی ہوگی، اسکول میں کلاس فیلوز کے ساتھ بات ہوتی ہوگی، کرنے والے استاد یا ماں باپ یا سینئرز ہوتے ہوں گے. اب چونکہ گلوبل ورلڈ ہو گیا، دنیا جہان کا مواد انٹرنیٹ پہ موجود ہے، تو کلام کرنے والے بھی اسی اعتبار سے بہت زیادہ ہو گئے، تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی. تو دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. ایک تو بڑی سلیکٹیو گفتگو کرنے والے ملتے ہیں کہ جو بڑی نپی تلی چیزوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی سپیچز سن کے یا بات سن کے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس ایسا فارمولہ ہے کہ آپ جو چاہیں وہ ہو سکتے ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ بن سکتے ہیں، اور اس طرز پر جو ہے وہ کلام ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ کیا ہر کامیابی حاصل کرنا ممکن ہے؟ ہر کامیابی کا حصول عام طور پہ جو کلام کرنے والے ہوتے ہیں جی، تو وہ بھی جب اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو وہ ممکنات کے دائرے میں کرتے ہیں. صحیح. کہ یہ چیزیں پاسبل ہیں. صحیح. تو جو پاسبلٹیز ہیں ان میں اس چیز کا حصول ممکن ہے. ایک عام سا بچہ ہے جس کا فیملی بیک گراؤنڈ نہ پیسے والا ہے، نہ ایجوکیشن والا ہے، نہ شہرت والا ہے. اب اسے یہ سوچ دینا کہ تم اگر چاہو تو اس ملک کے صدر یا وزیر اعظم بن سکتے ہو. اچھا. ٹھیک ہے کیونکہ ممکنات میں سے ہے. صحیح. ایک پروسیس ہے، بالکل. اس پروسیس سے گزر کے ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ایک معمولی سا بچہ جو ہے یہ ملک کا صدر بن جائے، اور ایسا ہوتا بھی ہے دنیا کے اندر. تو لہٰذا یہ جو چیز ہے نا، تو یہ گفتگو کرنے والے ممکنات کے دائرے میں گفتگو کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے ہوتا نا کہ جوش ذرا زیادہ ہی دلا دیا تو بندہ بارڈر ہی پار کر گیا. جی. تو اب یہ اس کا پرابلم ہے. اور دوسرا کوئی سمجھانے والے کا بھی پرابلم ہے کہ یہ جو سمجھانا ہوتا ہے کہ ہر شے کوشش سے حاصل ہو سکتی ہے، تو اس کی جو لمٹس ہیں اور اس کی شرائط ہیں وہ بھی بیان کر دی جائیں. صحیح. اب اس پر دو اعتبار سے میں کلام کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاصل ہو ہی نہیں سکتی. اچھا. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ کچھ چیزیں شرعاً ایسی ہیں، شریعت کی روح سے ایسی ہیں کہ حاصل نہیں ہو سکتی. صحیح. کچھ چیزیں عقلی طور پہ لاجیکلی ایسی ہیں کہ وہ حاصل نہیں ہو سکتی. صحیح. اور کچھ چیزیں عادتاً ایسی ہیں کہ وہ حاصل نہیں ہو سکتی. شرعی اعتبار سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا آنا یہ ممکن نہیں. بے شک. ٹھیک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. بے شک. اب کوئی شخص یہ سوچے سمجھے کہ مجھے نبوت دے دی جائے، یہ ہو نہیں سکتا. محنت سے تو ویسے بھی نبوت نہیں ملتی، وہ خدا کا فضل عطا ہوتی ہے. صحیح. لیکن اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یہ فائنل جو ہے یہ اس کا معاملہ ہو چکا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو یوں جو ہے کچھ چیزیں شرعی اعتبار سے ناممکنات میں سے ہیں. صحیح. کچھ چیزیں عقلی اعتبار سے ناممکن. ایک بندہ یہ کہے کہ میں مثلا 1970 میں پیدا ہوا تھا تو اب میں 1960 میں پیدا ہو جاؤں. صحیح. تو ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ 1970 میں پیدا ہونے والا دوبارہ 1960 آئے اور وہ اس میں پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. یا کو بولے کہ میں اپنے والد صاحب کا والد صاحب بن جاؤں. صحیح. تو بھائی والد صاحب تو پہلے آ گئے اور یہ اس کے بعد آیا. اب یہ ایسا کوئی وائس ورثہ ہو نہیں سکتا. تو یہ عقلی اعتبار سے ممکن نہیں. کچھ چیزیں ہیں جو عادتاً ممکن نہیں ہے. عادتاً یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ بولے کہ جیسے آج کے زمانے میں یہ کہے کہ میں جو ہے بغیر کسی سبب کے میں ہوا کے اندر اڑنا شروع کر دوں. صحیح. ٹھیک ہے. یا میں آسمانوں کے اوپر چلا جاؤں. تو عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا. عادت کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں اور عقل اور شریعت کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو ہم جس پر کلام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ
شرعی، عقلی، عادی، ان چیزوں کے خلاف یہ انسان کا کچھ حاصل کرنا ممکن نہیں، الا یہ کہ جو عادی چیزیں ہیں جی وہ اصل اسباب کے ساتھ وابستہ تھی، وہ اسباب ڈسکور نہیں ہوئے تھے، صحیح اور اب وقت کے ساتھ وہ سامنے آ گئے۔ صحیح یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ بات کرنا عادتاً ممکن نہیں تھا، جی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب کائنات میں پیدا کیے ہوئے تھے۔ جی وہ ویوز، وہ لہریں موجود تھیں، وہ انرجی جو وائس کو انرجی میں کنورٹ کرتی ہے، پھر وہ اسے دوبارہ وائس کے اندر کنورٹ کرتی ہے، یہ موجود تھی۔ جن چیزوں سے یہ موبائل اور ٹیلی فون وجود میں آتا ہے یہ چیزیں موجود تھیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو اسمبل کرنا اور ان سے ایک رزلٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک ایسا انسٹرومنٹ تیار کر لینا، خواہ وہ ٹیلی فون کی صورت میں یا موبائل کی صورت میں یا اس سے بھی آگے جا کے پتہ نہیں کیا آ جائے، ٹھیک ہے، جی تو یہ پہلے ڈسکور نہیں تھا، دریافت نہیں تھا، تو عادتاً یہ تھا، لیکن اب جو ہے وہ عادت میں یہ چیزیں آ گئیں، تو لہٰذا اب یہ چیزیں ممکن بھی ہو گئی۔ صحیح تو لہٰذا ایک تو اس اعتبار سے کلام ہے کہ شرعی، عقلی اور عادی، ان چیزوں کے اعتبار سے ممکنات اور ناممکنات، پاسبلٹیز اور امپاسبلٹیز، ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ صحیح دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ آج کل اگر ہم کسی کی اسپیچ سنتے ہیں تو وہ ایسی موٹیویشن دے رہا ہوتا ہے کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، جی تو ایک حد تک یہ بات درست ہے، اچھا ایک حد تک تو درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، تو لہذا یہ کائنات ہمارے لیے مسخر ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے خدا نے تمہارے لیے پیدا کیا، واہ۔ لہذا یہ چیزیں ہمارے تابع ہیں۔ اب آگے یہ ہے کہ اس کو اپنے استعمال میں لانا، اسے اپنا تابع بنانا، صحیح اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک سپیچ سنتے ہیں یا کسی کی ہم ایک موٹیویشن سنتے ہیں تو ہم اس موٹیویشن کو ہی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سارا کچھ اسی سے ہو جائے گا، سوچوں گا اور ہو جائے گا، سوچوں گا اور ہو جائے گا، تو بس یہاں آ کے خطا ہو جاتی ہے۔ سوچ کے ساتھ پھر آگے ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس میں عمل ہے اور وہ ڈھنگ سے عمل کرنا ہے، پھر آگے اس کی بہت ساری شرائط ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہ ممکنات اور ناممکنات کی بہت سی چیزوں کو سمجھ کے، صحیح اپنی صلاحیتوں اور اپنی چیزوں کو سمجھ کے پھر آدمی یہ کہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں یا بہت کچھ کر سکتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ خام خیالی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت سارے سوالات کے جوابات بھی ہوئے ہوں گے، اور تھوڑا سا میں یہاں پر اپنے پروگرام کو مزید ایلیبوریٹ بھی کرتا چلا جاؤں کہ دیکھیے اس پروگرام کا ہمارا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ تک علم پہنچے اور اس سے آپ کچھ سیکھیں۔ دوسرا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت سارے سوالات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور ان کو کنفیوژن ہوتی ہے، اور وہ خاص طور پر چونکہ مدنی چینل پر جو بات کی جاتی ہے تو اس میں شرعی نقطہ نگاہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے، تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ناظرین، چونکہ ہماری میجورٹی جو ہے وہ غالب اکثر مسلمان ہی ہیں، تو اگر کہیں پر دماغ کے اندر کسی طرح کی کوئی کنفیوژن ہوگی تو انشاءاللہ وہ دور ہوگی، جیسے کہ اب یہ ممکن، غیر ممکن اور عادتاً اور یہ ساری گفتگو ہوئی، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک مسلمان کو مزید پازیٹیو بھی کرتی ہے، اور علم نور ہے جو ہمارے دماغ سے جہالت کو، اندھیرے کو دور کرتا ہے، اور مسلمان ایک اطمینان والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ کے اندر کنفیوژن پیدا تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اسے دور کرے تو بڑا زبردست انداز پر ایک اطمینان بخش اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے، جیسا کہ ہمارے پروگرام کے نام سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا یا ابھی سنا ہوگا، کامیابی کی قیمت ادا کیجئے۔ ہو سکتا ہے لوگ سوچ رہے ہوں کہ اس نام کے پیچھے کیا ہے اور اس قیمت سے آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ ہم اس پروگرام میں جس قیمت کی بات کریں گے، کامیابی کی ایک قیمت ہے، تو اس کو بھی ایلیبوریٹ کر دیا جائے تاکہ ناظرین کے ذہن میں جو یہ کویسچن ہو کہ اس قیمت کو آپ کس طور پر بیان کریں گے اور اس قیمت سے آپ کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں، ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، تو وہ ایک ذہن کے اندر اگر سوال ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ دیکھیے، قیمت سے مراد تو معاوضہ ہوتا ہے، عوض ہوتا ہے۔ جی، ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے عوض میں ہم رقم دیتے ہیں۔ ہم جب کسی کی سروسز خریدتے ہیں، کسی کی خدمات لیتے ہیں، جیسے نوکر ہے، اجیر ہے، تو اس کے عوض میں ہم اسے رقم دیتے ہیں۔ جی، تو بیسیکلی یہ جو معاوضہ ہے اسے قیمت کہتے ہیں۔ صحیح، اب وہ قیمت روپے کی صورت میں ہے یا قیمت کسی اور صورت میں ہے۔ بعض الفاظ اپنے کچھ حقیقی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔
جہاں تک کامیابی کی قیمت کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کامیابی کی پروڈکٹ حاصل کرنی ہے تو اس کے عوض میں آپ کو بھی کچھ دینا پڑے گا. صحیح. اب وہ کیا دینا پڑے گا وہ اس کامیابی کی نوعیت پہ ہے کہ آپ کیسی کامیابی حاصل کر رہے ہیں. آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کو کچھ دنیا قربان کرنی پڑے گی. صحیح. ٹھیک ہے. پیسوں کی کامیابی کے لیے آپ کو کچھ وقت قربان کرنا پڑے گا. اچھا اسی طرح کو عہدہ اور منصب پانے کے لیے آپ کو اس اعتبار سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑے گا. تو انسان جسمانی، ذہنی، مالی، معاشرتی، خاندانی اس طرح کی بہت سی قربانیاں دیتا ہے، یہ قیمت ادا کرتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں کامیابی ملتی ہے. اسے اگر ہم بہت آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک شخص اپنے خاندان کے مالی حالات اچھے کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہے. وہاں جا کے وہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اپنے پیچھے پہلے اس کا کرائے کا گھر تھا، اب اس کا ایک ذاتی گھر ہو جاتا ہے، پہلے چھوٹا گھر تھا اب بڑا گھر ہو جاتا ہے، پہلے گھر میں بچوں کی شادی کے مسائل تھے اب ان کی جو ہے وہ شادی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، پہلے گھر میں جو ہے وہ سواری نہیں تھی اب اس میں کار بھی آ جاتی ہے، پہلے ہلکے علاقے میں گھر تھا بہت پوش ایریا کے اندر گھر آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ اس کا اصل مقصد تھا جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو اپنے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا. صحیح. ٹریول کیا. اب یہ ساری کامیابی تو اسے مل گئی، اسے اچھا گھر بھی مل گیا، اچھی سواری بھی مل گئی، اس کے بچوں کو اچھی تعلیم بھی مل گئی، اس کی شادی کا انتظام بھی ہو گیا. یہ جتنے نتائج اور جتنے مقاصد اور جتنے اہداف تھے وہ اسے حاصل ہو گئے، یہ ہے اس کی کامیابی. بے شک. لیکن اس کے بدلے میں اس نے کیا دیا؟ اس کے بدلے میں اس نے ایک قیمت ادا کی ہے. اس نے اپنا وطن چھوڑا، اس نے اپنا شہر چھوڑا، اس نے اپنے دوست چھوڑے، اس نے اپنی فیملی چھوڑی، اس نے اپنے جتنے بھی دوستوں کی گیدرنگ اور ایک انسیت اور ایک اپنائیت کی زندگی تھی اسے چھوڑا. اس نے پردیس کاٹا، اجنبی لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو سروائیو کیا، وہاں جا کے اس نے بہت زیادہ محنت بھی کی. تو اب یہ جتنی چیزیں ہیں یہ قیمت کہلائیں گی اس کامیابی کی. صحیح. جو کامیابی اس نے حاصل کی ہے. تو جیسے بیرون ملک جانے والا ایک شخص اگر مالی اعتبار سے بہت سی کامیابیاں حاصل کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ بہت سی قربانیاں بھی دے رہا ہوتا ہے اور یہ قربانیاں اس کی قیمت کہلاتی ہیں. یہی معاملہ آپ طالب علم کا لے لیں. ایک طالب علم جو ہے وہ لاہور سے کراچی پڑھنے کے لیے آتا ہے، جسے جامعۃ المدینہ میں آیا. یہاں پر وہ اس لیے آیا کہ اسے یہاں پر کچھ اس کے اہداف تھے. اہداف کیا تھے؟ یا پیر و مرشد یہاں ہوتے ہیں، ان کی زیارت بھی ہو جائے گی، ملاقات کا بھی کبھی کبھار موقع مل جائے گا، یہاں پر بڑے بڑے ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی مل جائے گا، یہاں کچھ معروف علماء ہیں ان کی صحبت بھی مل جائے گی، یہاں کا ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے تو اس کو دیکھنے کا موقع بھی ملے گا، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں ان سے ایک لرننگ بھی ہو جائے گی، بڑے بڑے ایونٹ یہاں منعقد ہوتے ہیں ان میں شرکت ہوگی، بہت سے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے ویژن بڑا ہوگا. یہ ہے وہ تمام چیزیں جن کو اہداف بنا کر اور جنہیں اپنے مقاصد بنا کے ایک طالب علم اتنی دور سے آتا ہے، جو آتا ہے، ورنہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہے، لیکن جو آتا ہے. لیکن جو آیا اس آنے والے نے بھی اپنے بہن بھائی چھوڑے، اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنا شہر چھوڑا، اپنا وہاں کا جس موسم سے، جس ویدر سے، جس انوائرمنٹ سے وہ مانوس تھا اس نے وہ چھوڑا. بالکل. یہاں ہو سکتا ہے کراچی کا پانی اسے ہضم نہ ہو، بالکل، جیسے بہت سارے لوگوں کو یہاں کا پانی ہے نا وہ سیٹ نہیں بیٹھتا. تو اب یہ کیا ہے، یہ جتنی کچھ اس چیزیں اس نے چھوڑی ہیں یہ قیمت ہے، اور جتنی پائی ہیں یہ کامیابی ہے. تو جو ہم پاتے ہیں وہ کامیابی ہوتی ہے، اور جو ہم اس کے لیے چھوڑتے ہیں اور قربان کرتے ہیں وہ اس کی قیمت ہوتی ہے. صحیح. تو اب جیسی کامیابی پھر اس کی ویسی قیمت ادا کریں. ماشاء اللہ. مفتی صاحب میں دو چیزوں کو یہاں پر ایک ساتھ چاہوں گا کہ ڈسکس کیا جائے کہ اس پروگرام کے پیچھے کیا آپ کی انٹینشن ہے. جب یہ آئیڈیا آیا، سوچا، تو کیا اس کے پیچھے سوچ کار فرما رہی، اور آڈینس میں ویسے تو جو بھی سنے گا انشاءاللہ اس کو فائدہ ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس ایج والے، کس طبقے والے زیادہ تر لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پیش نظر جو ہے وہ کچھ ایسا ٹارگٹ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ زیادہ
مخاطبین میں سے ہیں، تو اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں، چونکہ آج پہلا ایپیسوڈ ہے تو تھوڑا ایسی چیزیں ریویل بھی کرنی چاہیے، ناظرین کے لیے دلچسپی کا بھی باعث ہوں گی۔ اور اس کا ایک اور پس منظر بھی ہے کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں اگر مدنی چینل کو 40 منٹ دوں گا اس پروگرام کے لیے تو مجھے کیا ملے گا، آپ جو مجھے بیان کرنے جا رہے ہیں یہ سب سننے کے بعد 12 ایپیسوڈ ہوں گے، تو 40 منٹ کے 12 ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد میرے لیے کیا ہے اس کے اندر، تو آپ لوگ مجھے کیا ایسا دیں گے کہ میں اس میں وقت بھی دوں، سرو بھی کروں اور مجھے بینیفٹ بھی ہو۔ تو 2-3 چیزیں میں نے مکس کر دیں، تو اس کی بھی اگر وضاحت ہو جائے تو ناظرین کے لیے امید ہے کہ دلچسپی کا باعث ہوگا۔ دیکھیے اس پروگرام میں ایک تو شاید آپ کی اطاعت ہی مقصود ہے کہ آپ نے کہا تھا تو ہم جو ہے وہ کرنے آگے یہاں پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیابی جو ہے یہ انسان کی یا فطرت ہے یا ضرورت ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ضرورت یوں ہے کہ ہر بندہ زندگی میں کچھ نہ کچھ تو چاہتا ہے، بے شک، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، جی، نیک نامی، یہ تو تقریباً ہر انسان کی ضرورت ہے، بے شک، یا ایٹ لیسٹ مطلق کھانا، ٹھیک ہے، مطلق رہائش، مطلق پہناوا، جی، یہ تو انسان کی ضرورت ہے۔ بیسک نیڈ ہے، ان کا جو حصول ہے، ان کا حصول ہی کامیابی کہلائے گا۔ بے شک، اور کامیابی کے لیے ایک وے ہے، ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو ذرا بڑے لیول پہ لے جائیں تو زیادہ اچھا پہننا، زیادہ اچھا کھانا، زیادہ اچھے مقاصد، زیادہ اچھا مستقبل۔ دوسرا فطری اعتبار سے کہ انسان کی فطرت جو ہے نا وہ عام طور پہ بلندی کی طرف، کامیابی کی طرف اور عروج کی طرف جاتی ہے۔ ایسا ہی، پستی جو ہے وہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ صحیح، ہاں، وہ پھر برے ماحول کی وجہ سے پستی کو پسند کرے یا اسے اختیار کرے تو یہ اس کا پرابلم ہوتا ہے، ورنہ انسان کے اندر بہرحال آگے بڑھنے کا، کمپٹیشن، مقابلہ اور آگے نکلنا، یہ انسان کی ایک فطرت ہے۔ اسی فطرت کی وجہ سے یعنی کہ حسد پیدا ہو جاتا ہے یا رشک پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ سارے اس کے باعث پروڈکٹ کے طور پہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے کامیابی جو ہے وہ تقریباً ہر انسان کو مطلوب ہے، خواہ فطرتاً خواہ ضرورتاً۔ جی، اب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کامیابی کے حوالے سے بتانے والے بہت سے، بے شک، کیا انگریز اور کیا نان انگریز، یعنی کہ سارے جو ہے نا وہ کامیابی کے اوپر کلام کرتے ہیں، کچھ بہت اچھا کلام کرتے ہیں، کچھ درمیانہ کلام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین، واہ، اسلام، سبحان اللہ، ایک معروف جملہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے، اور کامیابی کا حصول یہ زندگی کا ایک معاملہ نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہزاروں معاملات کی بنیاد ہے۔ ایسا ہی، تو جو اتنی بڑی بنیاد ہے اور اتنی بڑی بیس ہے، اس کے بارے میں ہمارے دین کی رہنمائی نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ بہت خوب، تو لہذا ہم اسی موضوع کو جو کامیابی کا ہے، جیسے آپ نے ابھی کہا بھی کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ جس موضوع پہ ریسرچ کی جاتی ہے یا سرچ کیا جاتا ہے، جی، انٹرنیٹ پہ جس چیز کو سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے اس میں ایک سکسیس ہے یعنی کامیابی، ایک ہیپینس ہے، خوشی، جی، اور ایک جو ہے وہ صحت ہے، ہیلتھ۔ تو یہ چند ایک وہ موضوعات ہیں، اسی طرح سائیکالوجی، نفسیات ہے، اسی طرح مینجمنٹ ہے، اسی طرح فائنینس ہے، یہ وہ ٹاپکس ہیں جن پر سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس موضوع پر دنیا میں اتنا سرچ کیا جاتا ہے تو اب اس خاص ٹاپک میں اسلام کے جو اصول اور اسلام کی جو تعلیمات اور اسلام کی جو انسٹرکشنز ہیں، جی، وہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کتنی مضبوط اور سالڈ ہیں، واہ، کتنی جاندار ہیں اور کتنی ڈیوریبل ہیں۔ واہ، تو یہ ہم جو ہے وہ اس اپنے موضوع کے اندر اسلام کی جو تعلیمات اس حوالے سے ہے ہم اس پر کلام کریں گے۔ تو بنیادی طور پہ یہ اس کے ایک مقاصد میں سے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ناظرین، یہ سن کر جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے دل میں یقیناً خوشی داخل ہو رہی ہوگی کہ ایک یونیک ٹاپک ہے، مزیدار بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جب ایک مفتی بیان کرتا ہے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اور بہت کچھ ہے آپ کے لیے، اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور بھی کافی سوالات کرنے ہیں، لیکن جیسے کہ ابتدا میں نے کہا تھا کہ یہاں پر موجود جو ہمارے حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، ان کے سوالات کو بھی شامل کریں گے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج پہلا ہی ایپیسوڈ ہے اور ہمارے
دور حدیث شریف کے طلبہ کرام الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ودین اے ایئر دے آر گوئنگ ٹو بی این عالم دین ماشاء اللہ. تو میں چاہوں گا کہ ان میں سے بھی کچھ سوالات جو ہے وہ شامل کیے جائیں تاکہ ان کا آنا بھی زیادہ سود مند ہو، اور ان کے سوال کی روشنی میں بہت ساروں کے جو ناظرین گھروں پر بیٹھے ہیں ان کی بھی عکاسی ہوگی. جی کیا ایسا پاسبل ہے کہ انسان کامیابی کی قیمت بھی ادا کرے اور اس کو کامیابی بھی نہ حاصل ہو؟ اور دوسرا سوال یہ عرض ہے کہ جس طرح اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ کالج سے تعلق رکھتے ہیں، یونیورسٹی سے یا مدارس سے، تو کیا ان کی کامیابی کا معیار صرف ڈگری حاصل کرنا یا جاب کو اچیو کر لینا ہے بس؟ کیسی پہ اکتفا کیا جائے یا اس سے علاوہ بھی اس سے بڑھ کر بھی خود کی کامیابی کا معیار ہو سکتا ہے؟ جی ماشاء اللہ، دونوں سوال بڑے پرمغز ہیں. جی مفتی صاحب، آپ نے تو فرمایا کہ ہر کامیابی کی قیمت ہے، ادا کرنی پڑتی ہے. سوال تو بنتا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ قیمت تو ادا کی لیکن اس کا رزلٹ نہیں ملا؟ سوالات بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، بہت زبردست سوالات ہیں، اور ان دو سوالوں پر ہی اگر میں کلام کروں تو یہ پوری ایک سپیچ بنے گی. واہ مفتی صاحب. تو اس میں جو پہلا سوال ہے نا جی کہ ایک انسان کامیابی کی جو قیمت ہے وہ ادا کرے، واہ، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی اسے کامیابی نہ ملے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کامیابی کی قیمت ادا کرنا کسے کہتے ہیں پہلے خود کو یہ معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے تو کامیابی کی قیمت پوری ادا کر دی پھر بھی ہمیں کامیابی نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیمت ادا کرنے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. جی تو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ جو قیمت اس کامیابی کی تھی کیا وہ ادا ہم نے کی بھی ہے یا نہیں. ہمیں چاہیے 2 تولے سونا اور ہم اس کے لیے پورے 2000 روپے اپنی جیب میں ڈال کے چلے جائیں، اور ہم یہ کہیں کہ یار میں تو گھر سے قیمت لے کے ہی آیا ہوں. تو بات یہ ہے کہ بھائی قیمت تو آپ لے کر آئے ہیں لیکن یہ اس کی قیمت ہے نہیں. اتنے میں آپ کو کوئی جو ہے نا چائے کی پتی تو مل سکتی ہے، سونا نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، تو لہذا پہلے تو جو قیمت ہے خود اس پہ غور کریں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ قیمت تو لے کر گئے، سونے کی قیمت جتنی بنتی تھی آپ نے اتنی ہی لی، اسی کو خریدنے آپ چلے گئے لوہار کی دکان پہ. اب آپ بولیں کہ یار قیمت تو میں پوری ادا کر رہا ہوں لیکن آگے سے سونے کی وجہ لوہا مل رہا ہے، تو بھی پرابلم ہوگا کہ بھائی قیمت اگر سونے کی آپ نے ادا کی ہے تو پھر سونے کی دکان پر ہی اس کی قیمت ادا کریں، آپ کو وہیں سے ملے گا. اچھا، تو یہ 2 میں نے مثالیں آپ کو عرض کی ہیں، لیکن کامیابی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ کئی فیکٹرز اور بھی ہوتے ہیں. اچھا پھر اسی طرح کامیابی کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ ہم کامیابی جسے سمجھتے ہیں تو کیا کامیابی صرف وہی ہے؟ واہ، اسے بھی دیکھنا ہوتا ہے. ایک طالب علم کے اعتبار سے میں مثال دے دیتا ہوں کہ ایک طالب علم ہے، وہ کتابیں پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، کلاس میں جاتا ہے اور تیاری پوری کی پوری کوشش کرتا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ اب اس کی کامیابی کیا ہے؟ اس کی کامیابی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے اس کے بدلے میں جاب ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ اس کے ذہن میں کامیابی ہے، اور جب یہ پڑھ پڑھا کے کامیاب ہو گیا، یعنی امتحان میں کامیاب ہو گیا، اس کو ڈگری مل گئی، اب یہ کہتا مجھے جاب تو ملی نہیں، تو میں نے قیمت اس کی ادا کی تھی. اب یہاں پر تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ ساری محنت اور ان تمام چیزوں سے جو کامیابی حاصل ہونی تھی وہ امتحان میں پاس ہونا تھا. جاب ملنا اس کا رزلٹ نہیں ہے، اس ساری محنت کا رزلٹ امتحان میں پاس ہونا ہے. جاب ملنا جو ہے وہ اس سے اگلا سٹیپ ہے اور اس کی قیمت کچھ اور ہے. تو لہٰذا ہم نے جو کامیابی سمجھا وہ ہم نے سمجھ لیا اگلی چیز کو، جبکہ کامیابی اس سے پچھلی چیز تھی اور وہ ہمیں حاصل ہو چکی. صحیح. اسی کو آپ ایک دوسری مثال لے لیں کہ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کی کامیابی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا ہمیں مل جائے. ہم نے کہا کہ یا اللہ ہمیں 1 کروڑ روپیہ دے دے، اب 1 کروڑ تو ملا نہیں، اور ہم نے پورا جو ہے نا وہ فیضان دعا یا احسن الوعا پڑھ کے اور اس کی جملہ شرائط اور آداب کو پیش نظر رکھ کے غسل کر کے اچھا لباس پہن کے معطر معمبر ہو کے نماز حاجت پڑھ کے اب ہم نے دعا مانگی اور وہ جملہ اسماء اعظم بھی پڑھ لیے
اور جتنا رونا دھونا تھا وہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے کہا کہ یا اللہ ہمیں 1 کروڑ روپیہ دے دے، نہیں ملا۔ ہمارے اعتبار سے ہماری دعا کامیاب نہیں ہوئی، لیکن کیا حقیقت بھی یہی ہے؟ حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر یہ والی قیمت ادا کرو گے تو میں تمہیں وہی دوں گا جو تم مانگ رہے ہو۔ صحیح۔ کامیابی اس کے مقابلے میں یا اس کے عوض جو ہمیں ملنا تھا وہ یہ تھا کہ جو تم نے مانگا ہے یا میں تمہیں وہی عطا کروں گا یا اس سے بہتر عطا کروں گا یا اس کا متبادل عطا کروں گا یا آخرت میں عطا کروں گا۔ واہ۔ اب چیزیں جو ہے وہ 4 تھیں، ہم نے ان کو 1 کے اندر محدود کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قیمت تو صحیح ادا کی ہے لیکن ہم اس کامیابی کے مفہوم کو نہیں سمجھ رہے کہ وہ کیا ہے۔ اچھا، اب ایک تیسرا فیکٹر اور عرض کروں۔ ایک تو یہ تھا کہ ہم قیمت ادا کر رہے ہیں خود اس قیمت پہ غور کر لیں، ایک یہ ہے کہ جسے ہم کامیابی کہہ رہے ہیں ہم اس کامیابی کو دیکھ لیں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ زندگی میں بعض اوقات انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہی یہ رکھا ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بڑا عطا کرنا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے جو میں سوچ رہا ہوں مجھے وہی ملے تو کامیابی ہوگی۔ اللہ۔ آدمی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے 10,000 روپے دے، اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 روپیہ دے دیتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ 10,000 تو دیے نہیں، لیکن جو اسے 1,00,000 ملا ہے وہ اس 10,000 سے بڑھ کر ہے۔ ایسے ہی انسان پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں مثال کے طور پہ سوچ یہ ہے کہ میں محدث بن جاؤں، اگر ہم دینی اعتبار سے بات کریں محدث بن جاؤں۔ اچھا، وہ محدث بنتا ہی نہیں ہے لیکن مفتی بن جاتا ہے۔ اب اس کی نظر میں یہ تھا کہ یار میں محدث بنوں گا تو کامیابی ملے گی کیونکہ میں نے محنت ساری اس کے اعتبار سے کی تھی، لیکن امت کو ضرورت مفتی کی تھی۔ صحیح۔ اس بندے کو خدا نے عزت، شہرت، دولت جو کچھ دینا تھا وہ اس کے مفتی بننے پر دینا تھا، محدث بننے پر اسے وہ چیزیں نہیں ملنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو بہتر تھا اور جو اس کی توقع سے بڑھ کر تھا وہ عطا فرمایا۔ واہ۔ اب اگر یہ خدا سے گمان اچھا رکھے تو اس کے لیے کامیابی در کامیابی ہے، لیکن اگر یہ اس کو پوری طرح نہ سوچ پائے تو اس کے لیے پھر یہ ناکامی ہے کہ بھائی مجھے تو وہ چیز نہیں ملی جو میں نے چاہی تھی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کامیابی کا جو پورا پروسیس ہے ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے، ہم اپنی طرف سے قیمت بھی ادا کر دیتے ہیں، کامیابی بھی ہماری نظر میں واضح ہے، لیکن کچھ اور شرائط ہیں جو پوری کرنی ہے اور وہ ہم پوری نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے اگر ہم دنیاوی اعتبار سے مثال لیں تو بھئی کسی بہت اچھی جاب کے لیے ایک آدمی کو ایک ڈگری اس سے ریکوائرڈ تھی کہ یہ والی ڈگری ہوگی تو اسے یہ جاب مل جائے گی، اور اس نے اس ڈگری صرف ڈگری نہیں حاصل کی تھی بلکہ اس سبجیکٹ کے اندر ٹاپ کیا تھا۔ صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ بھئی جو جاب اس نے حاصل کرنی ہے اس کے لیے اس نے ایک انٹرویو دینا ہے۔ بالکل۔ جس دن انٹرویو دینا تھا اس نے کہا یار آج تو میں نے دوستوں کے ساتھ ایک میچ رکھا ہوا ہے تو میں تو میچ نہیں چھوڑ سکتا اپنا۔ اب یہ میچ کھیلنے چلا گیا، انٹرویو دینے نہیں گیا۔ 10 سال پڑھائی کی تھی، 10 سال راتیں جاگی تھی، 10 سال محنت کی تھی، 10 سال اپنے یہ بہت سے ضروری کام چھوڑے تھے، دن رات ایک کیا تھا، ہر طرح اسے لینے کی کوشش کی تھی، جاب کے لیے سی وی تیار کی تھی، بھاگ دوڑ کی تھی، سارا کچھ کیا تھا، لیکن جاب کی ایک چھوٹی سی شرط تھی۔ اب یہ بندہ بولے یار صرف ایک انٹرویو کی وجہ سے، جسٹ ایک انٹرویو نہ دینے کی وجہ سے مجھے جاب نہیں دی گئی، او اٹ از انجسٹ، یہ ظلم ہے، یہ میں نہیں برداشت کروں گا۔ تو بات یہ کہ اسے یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ دنیا ہے، اس کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ پوری کرنی پڑتی ہیں۔ آپ یہ بولے کہ بھائی اتنا کچھ ہے اور درمیان میں اتنا سا انٹرویو ہے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے مجھے جاب ہی نہیں دی، تو بات اس سے نہیں چلتی۔ پوری جو گاڑی ہے نا، گاڑی کار چلاتے ہم، تو کار جو ہے اس کا ہر چیز اس کی ٹھیک ہے، اور اس کا جسٹ جہاں سے اس کا بجلی کا کنیکشن ہوتا ہے نا، یعنی کہ پیٹرول جو ہے وہ بجلی میں کنورٹ ہوتا ہے، اگر وہ تار جو ہے وہ تار کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہوتا ہے، 100 روپے کا بھی نہیں ہوتا ہوگا شاید، ٹھیک ہے، اگر وہ 100 روپے والا پرزہ اس کا ٹھیک نہیں ہے نا
تو آپ کی 10 کروڑ روپے کی بھی کار چل نہیں سکتی۔ بہت خوب ہے۔ اب آپ بولنے کہ یار اتنی شاندار کار خریدی، اتنا اس کو چمکایا، چوم چاٹ کے اس کو اتنا صاف ستھرا کیا میں نے، اب 100 روپے کے 2 ٹکے کے ٹکڑے کی وجہ سے میری کار نہیں چل رہی۔ تو بھائی کار چلنے کی شرائط میں سے وہ چیز۔ اسی طریقے سے ہمیں بہت سی کامیابیاں درکار ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ کئی دیگر بہت سی چیزیں متعلق ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ایجوکیشن میں بہت اچھا ہے، یہ جو ہوٹل مینجمنٹ ہے جی، اس کی اس نے بہترین ڈگری حاصل کی ہے، اس میں دنیا میں ٹاپ کیا ہے۔ اب اس کو کسی 5 اسٹار نہیں 7 اسٹار ہوٹل کا اسے پہلے ریسیپشنسٹ بنایا جائے گا، استقبالیہ، پھر اسے فلور مینیجر، پھر اسے فل مینیجر بنایا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساری ڈگریوں کے باوجود وہ بندہ انتہائی بد اخلاق ہے۔ اب جو بد اخلاق ہے اسے استقبالیہ پہ بٹھا نہیں سکتے، بالکل، کیونکہ وہ تو ہر ایک سے لڑ پڑے گا، کسٹمر ہی بھاگ جائیں گے۔ کسٹمر بھاگ جائے گا۔ تو اب وہ بولے کہ بھائی یہ جو میں نے اتنی محنت کی، یہ جو میں نے دنیا میں ٹاپ کیا ہے، یہ سارے جو ہے وہ صرف اس ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے، یہ اس کی کنڈیشنز میں سے ہے، اسے کرنا پڑے گا۔ تو لہذا ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے قیمت ادا کی، جی، اس کے باوجود ہمیں کامیابی نہیں ملی، صحیح، تو اس کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک اور فیکٹر بھی میں عرض کر دیتا ہوں، چلے۔ جی جی، بالکل، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کامیابی کے حصول کے لیے جو ٹائم پیریڈ اپنے ذہن میں سوچا ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں 1 سال میں حاصل ہو جائے گی، صحیح، جبکہ اس کے لیے 10 سال چاہیے۔ جا، ہم 1 سال محنت کر کے بولتے قیمت تو پوری ادا کر دی، ہمیں کیوں نہیں ملا، حالانکہ اس کے لیے 10 سال چاہیے ہوتے۔ تو ہر چیز کے لیے جتنا ڈیو پیریڈ ہے وہ اتنا اس کے لیے گزارنا پڑے گا۔ تو ہم بعض اوقات جو ٹائم پیریڈ ہے، ڈیوریشن ہے، ہم اس کے اعتبار سے غلط اندازے لگا لیتے ہیں۔ تو یوں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو اگر سامنے رکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً قیمت ادا کر کے کامیابی نہیں ملی، یا درمیان میں ہی کہیں نہ کہیں کچھ پرابلم ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ کہوں گا کہ ہاں پھر بھی پاسبل ہے، اچھا، ایک اور درجہ بھی، پھر بھی پاسبل ہے کہ آپ سب کچھ کر لیں پھر بھی آپ کو کامیابی نہ ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعال لما یرید، اللہ اللہ وہ خدا جو چاہتا کرتا ہے۔ اللہ، اور اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، واہ، کہ اے اللہ جسے تو دینا چاہے اسے روک کوئی نہیں سکتا، اور جسے روک دے اسے دے کوئی نہیں سکتا۔ اللہ، ٹھیک ہے، یہب لمن یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی مشیت اور خدا کا ارادہ یہ سب پر غالب، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے اپنے امر پہ، تو لہذا وہ جو چاہے کرے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو شادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ اور اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تو یہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے۔ لہٰذا ہم اپنے جملہ اسباب کے ساتھ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک خالق اسباب بھی ہے، ایک مسبب الاسباب بھی ہے۔ بے شک، تو ہمارا اسباب کو اختیار کرنا یہ ہماری حد تھی، اللہ اللہ، لیکن اس سے اس کا مطلوبہ نتیجہ پیدا کرنا یہ مسبب الاسباب کا کام ہے۔ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق۔ واللہ خلقکم وما تعملون، خدا تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے، بلکہ خود ہم جو چاہتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، فرمایا کہ تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ چاہے وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ جو ایمان کا ایک ہمارا اس کے ساتھ ایک عقیدہ، قطعی عقیدہ جڑا ہوا ہے، اس کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مفتی صاحب کیا بات ہے، بات کہیں سے چلی تھی، سوالات کی ترتیب کچھ تھی، لیکن جو بھی ترتیب تھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ہمارا مقصد تو علم کی بات پہنچانا ہے، دین کی بات پہنچانا ہے، موٹیویٹ کرنا بھی ہے، اطمینان حاصل کرنا بھی ہے، اسلامی نظریات اور عقائد کیا ہونے چاہیے اس ٹاپک کے حوالے سے یہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھنے کی نیت رکھیے اور اس کو دیکھتے چلے جائیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا
موقع رہے گا۔ تمام حاضرین کا، ناظرین کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ وقت گزارا، بالخصوص مفتی صاحب کا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے ایپیسوڈ تک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، تو چلنا شروع کر، تو پھر دیکھنا نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا۔